یوں تو دنیا میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے لوگ بستے ہیں۔ آپ جس مرضی مذہب کی پیروی کرتے ہوں، آپ کا تعلق جس مرضی ملک سے ہو، ان تمام مذاہب کے پجاریوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کی عبادت گاہوں اور اس کا احترام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی عبادت گاہ کا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو آج ایک مظلوم قوم کی عظیم عبادت گاہ کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کروں گا، جس کو سن کر نہ صرف آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بلکہ آپ یہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے کہ ان لوگوں اور ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ اتنا امتیازی سلوک یعنی ڈسکریمنیشن کیوں؟ کہیں اغیار کی ترجیحات میں تو یہ شامل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد میں آپ کو ایک ایسی خبر بھی دوں گا جس کو سن کر آپ کو قلبی سکون اور راحت بھی ملے گی۔ آج میں آپ کو آذربائیجان کے علاقے قراباغ کی ایک تاریخی مسجد جو مسلمانوں کو اپنے عظیم ماضی کی یاد دلاتی ہے، اس کے بارے میں چند معلومات دوں گا۔ مسجد ایڈگام 18ویں صدی کی فن تعمیر کی ایک بے مثال عمارت ہے۔ یہ ایک قدیم مسجد ہے جس کا شمار آذربائیجان کی مضبوط اور خوبصورت ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1868 میں شروع ہوئی اور یہ 2 سال کی مدت میں 1870 میں تکمیل کو پہنچی۔ اس عظیم مسجد میں اذان کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھیں۔ مسلمان یہاں نمازیں اور دیگر عبادات ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک کمیونٹی سینٹر کی حیثیت رکھتی تھی کہ پھر 1992 میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان قراباغ کے تنازع نے جنم لیا۔ مسلمانوں کے ماضی کی اس عظیم نشانی پر آرمینیا نے قبضہ کر لیا اور وہاں کے مقامی لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ ان مسلمانوں کو وہاں سے بے یار و مددگار آذربائیجان کے دیگر علاقوں میں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ ان کے ظلم و بربریت کی انتہا تھی، لیکن انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا۔ اب ان لوگوں نے اس مسجد کی طرف رخ کیا اور اس مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ چونکہ یہ مسجد ایک مضبوط عمارت تھی جو قدیم دور کے مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس لیے آرمینیا کے لوگ اس عمارت کو گرانے میں تو ناکام رہے، لیکن ان کے شیطانی دماغوں میں ایک اور ناپاک ارادے نے جنم لیا۔ اب ان لوگوں نے اس مسجد میں، جو اس وقت بہترین حالت میں تھی، جانوروں کو باندھنا شروع کر دیا، بلکہ اپنی ذہنی پسماندگی کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے اور دین اسلام کے ساتھ اپنے بغض کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے انہوں نے سب سے زیادہ ناپاک اور غلیظ جانور سور کو اس مسجد میں چھوڑ دیا، اور یہ عمل کئی دن تک جاری رکھا۔ یہ عداوت کا یہ سلسلہ یہاں بھی نہ تھم سکا، بلکہ انہوں نے اپنے اس پورے غلیظ فعل کی ویڈیوز اور تصاویر بنانا شروع کر دی، اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ ویڈیوز اور تصاویر مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے مجبور کرنے لگے۔ تو یہ ہے آرمینیا کے عیسائیوں کا وہ مکروہ چہرہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے کھل کر سامنے آیا۔ اب میں آپ کو اسی مسجد کی تاریخ کے دوسرے اور سنہرے باب کا کچھ احوال سناتا ہوں۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 27 ستمبر 2020 کو ایک جنگ کا آغاز ہوا جس کے لیے آذربائیجان پچھلے 28 سالوں سے تیاری کر رہا تھا۔ اس جنگ کے پہلے دن سے ہی آذری فوج کو بڑی بڑی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے کئی علاقے فتح کر لیے، اور اسی دوران ان کو اس ریجن میں بھی فتوحات ملی اور یہ مسجد دوبارہ ان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اور اب آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے اس مسجد کا تاریخی دورہ کیا، بڑے ادب سے اپنے جوتے اتار کر اس مسجد میں داخل ہوئے اور اس کی دیواروں کو چومنے لگے، اور پھر اس مسجد کو دوبارہ تزئین و آرائش کے بعد کھولنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ایک جذباتی منظر تھا جس میں مسلمانوں نے اپنی ایک کھوئی ہوئی اسلامی شناخت کو دشمن کے قبضے سے واپس لیا تھا۔ اب یہاں دوبارہ اذانیں ہوں گی، نمازیں پڑھی جائیں گی، اور وہ مسلمان جو یہاں سے بے سر و سامان نکال دیے گئے تھے وہ بڑی شان سے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پورے واقعے نے ہمارے اندر امید کی ایک نئی کرن روشن کر دی ہے کہ ایک دن ہم بھی اپنا کھویا ہوا قبلہ اول بیت المقدس واپس لیں گے، اور ایک دن ہمارے ٹی وی چینلز بھی یہ نشر کر رہے ہوں گے کہ ہماری بہادر افواج نے ہماری شہرگ یعنی ہمارے مقبوضہ کشمیر کے فلاں فلاں علاقے دشمن سے واپس لے لیے ہیں انشاءاللہ۔